دوسرے کو متوجہ کرنا چاہیے، چونکہ یہ تذکر ہے اور ذکر مومنین کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور انسان کسی وقت بھی انسان کی روح میں حالات طاری ہوتے ہیں، مختلف حالات۔ بعض دفعہ قبولیت میں دل کھلا ہوا ہے، جو کچھ کہا جائے قبول کرتا ہے۔ ان فرصتوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے اپنی زندگی میں، کہ جب انسان محسوس کرے کہ اس وقت مثلا نوافل پڑھنے پہ دل کر رہا ہے، تلاوت کرنے پہ دل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا دل کھلا ہوا ہے۔ جب دل کھلا ہو تو انسان کو توجہ کرنی چاہیے بارگاہ خدا میں، تاکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے۔ لہٰذا انسان کو اپنی ذات پہ مسلسل توجہ رکھنی چاہیے اور متوجہ رہنا چاہیے، ایک دوسرے کو بھی متوجہ رہنا چاہیے اور تقوی کی بات بتاتی رہنا چاہیے، تاکہ کسی کو کسی وقت بھی کوئی بات اثر کر سکے۔ یہ جو ایام گزر رہے ہیں ان میں 2-3 مناسبتیں ہیں۔ ایک تو گزر گئی اور بیان کیا تھا 15 ماہ رمضان کو ولادت کریم اہل بیت کی، روح لہ الفدا علیہ وعلی آبائہ وابنائہ الصلاۃ والسلام، کہ یہ ذکر مقدس جو ہے جس ہستی کا بھی معصومین میں سے کیا جائے عبادت خداوند ہے۔ جتنی دیر بھی کیا جائے یہ ایسی بے نظیر عبادت خدا ہے کہ اس جیسی کوئی عبادت خدا نہیں ہے، کہ جو ذکر آل محمد کیا جاتا ہے اور فضائل آل محمد کو بیان کیا جاتا ہے۔ کثرت سے ملائکہ سما انسان کے اوپر نازل ہوتے ہیں جب یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ 17 ماہ رمضان کو 2 مناسبتیں ہیں، ایک تیسری بھی ہے، اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 مناسبتیں ہیں، ایک بدر میں کامیابی ہے، جنگ بدر میں اسلام کو کامیابی ملی، خداوند عظیم نے خصوصی اپنی نصرت کے ذریعے سے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی اور فرشتوں کو نازل کیا خداوند عظیم نے۔ اور یہ بدر کی کامیابی ہی در حقیقت وہ کامیابی ہے کہ جس نے کفر کو ملیامیٹ کیا اور 70 افراد کافروں کے بڑے بڑے سرکردہ افراد مارے گئے، 70 افراد ان کے قیدی بنے، مسلمانوں میں سے 9 یا 10 افراد شہید ہوئے۔ تو یہ ایک بڑا معرکہ تھا کہ جس وقت مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں تھے اور مقابل میں کافر 950 افراد تعداد تھی کافروں کی اور مسلمان 313۔ تو یہ بدر کا معرکہ در حقیقت وہ اسلام اور ایمان کا جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے کامیابی ہوئی اور خداوند عظیم کی خصوصی نصرت ہے جو اس نے نازل کی۔ لہذا انسان کو اپنی مشکلات میں مسلسل خداوند عظیم کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ وہ اپنی نصرت کو کسی شکل میں بھی نازل کر دے اور انسان ان مشکلات سے نکل سکتا ہے۔ اور بدر کی برکات اور بدر کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے کہ جو 70 مشرک مارے گئے ان میں سے 35 افراد کو مولا علی علیہ السلام نے قتل کیا ہے۔ یہ مجاہدتیں تھیں مولا علی کی جو شروع ہوئی، ابتدا ہوئی، اور پھر پورا دور رسالت نبوی کا تمام جنگوں میں سوائے آخری جنگ تبوک کی اس کو چھوڑ کر باقی تمام جنگوں میں مولا امیر نے اسلام کے لیے جس طرح سے دفاع کا فریضہ انجام دیا ہے اس کی نظیر اور مثال ملتی نہیں ہے۔ خداوند عظیم سے مانگا تھا پاک پیغمبر نے مولا علی کی نصرت کو، اور وہی جو حضرت موسیٰ نے بارگاہ خدا میں دعا کی تھی ویسی ہی دعا پاک پیغمبر نے مولا علی کے لیے کی تھی اور خدا نے اسے قبول فرما دیا۔ لہٰذا مولا علی دست و بازو بن گئے پیغمبر کے، مددگار بن گئے پیغمبر کے، لسان صدق بن گئے اسلام کے۔ اور یہ مجاہدت مولا علی کی تاریخ شاہد ہے ہر جنگ میں کس طرح سے مولا امیر نے اسلام کے لیے زحمتیں کی ہیں۔ اور دوسری مناسبت جو کہ ہے تو اختلاف والی بات لیکن مشہور بات یہ ہے کہ 17 ماہ رمضان کو جو مشہور معراج پیغمبر ہے، اگرچہ ہمارا نظریہ ہے کہ متعدد معراجیں ہوئی ہیں رسول خدا کو، لیکن جو مشہور معراج پیغمبر ہے 5ویں سال بعثت میں 17 ماہ رمضان کو یہ معراج انجام پائی ہے، جسے خدا نے قرآن کریم میں 2 جگہوں پہ ذکر کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہم نے اپنی آیات دکھانے کے لیے پیغمبر اکرم کو معراج کروائی ہے۔ اتفاق کے قریب مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ یہ معراج جسمانی تھا، پاک پیغمبر کی عظمتوں کا اظہار، اور یہاں پہ معراج کے سفر میں جس طرح سے فضائل امیر المؤمنین کا اظہار ہوا، فضائل اور عظمت آل محمد کا اظہار ہوا، اتنا کسی موقع پر بھی نہیں ہے۔ لہٰذا معراج کا واقعہ ضرور تفصیل سے بیان کرنا چاہیے کہ ایک
ایک ایک منزل پہ مولا علی کا ذکر ہوتا ہے. جس جس جگہ پہ جاتے ہیں فرشتے علی کے بارے میں پوچھتے ہیں. جس جس جگہ پہ مولا حضور پاک نے دیکھا کہ جہاں جہاں پہ میرا نام لکھا ہے وہاں پہ علی کا نام میں نے لکھا دیکھا. جنت کے سارے دروازوں پہ میں نے نام علی لکھا دیکھا. شجرۃ طوبہ کے پتوں پہ نام علی لکھا ہوا دیکھا. فرشتوں کے پروں پہ نام علی لکھا ہوا دیکھا. عرش الہی پہ نام علی لکھا ہوا دیکھا. ہر منزل پہ پاک پیغمبر نے بیان کیا. لہذا یہ معراج کا جو سفر ہے اس کی برکات جو اپنی جگہ پہ ہے، سب سے اہم پہلو جو ہے وہ فضائل امیر المؤمنین کا اظہار ہے جو اس سفر معراج میں کثرت سے ہوا ہے کہ انشاءاللہ کسی موقع پہ ایک خصوصی مجلس اور پروگرام جو ہے وہ سفر معراج کے حوالے سے ہو تاکہ وہ تمام مقامات امیر المؤمنین علیہ السلام بیان ہو سکیں جو اس سفر میں پاک پیغمبر کے لیے ذکر کیے گئے. اور یہ آگے انشاءاللہ یہ ایام آئیں گے، خدا زندگی دے اگلا جمعہ ہوگا، پھر اس مناسبت کے حوالے سے مزید گفتگو ہوگی کہ ایک شب ضربت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام 19 ماہ رمضان کو اور 63 سال کی عمر میں وہ مجاہد اسلام کہ جس نے اسلام کے لیے اتنی زحمتیں کی اور احد میں پاک پیغمبر سے رو پڑے تھے مولا علی. زخم بہت زیادہ آئے تھے مولا علی کو اور پاک پیغمبر جو ہے وہ زخموں کو باندھتے تھے تو مولا علی نے رو کر کے کہا کہ یا رسول اللہ شہادت میرے لیے نہیں ہے. تو پاک پیغمبر نے بھی رو کر کے ارشاد فرمایا کہ علی شہادت آپ کے آگے ہے اور آپ کے سر پہ ضربت لگے گی کس طرح سے آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی. اس خطبہ شعبان میں بھی جب مولا علی نے یہ سوال کیا تھا کھڑے ہو کر کے ای الاعمال افضل فی ھذا الشہر یا رسول اللہ، اس مہینے میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ پاک پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا الورع عن محارم اللہ اور پھر رو پڑے پاک پیغمبر. علی نے پوچھا ما یبکی کا یا رسول اللہ، آپ رو کیوں پڑے؟ آپ نے فرمایا علی یہ تیرا چہرہ دیکھا ہے، یہی ماہ رمضان ہوگا اور تیرے سر پہ اشق الاولین والآخرین ضرب لگائے گا اور تیری یہ داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی. تو پاک پیغمبر روتے رہے. علی نے عرض کیا یا رسول اللہ فی سلامت من دینی، کہا ہاں علی. تو پاک پیغمبر نے سوال کیا علی کیسا محسوس کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ یہ شکر کا مقام ہے، خداوند عظیم شہادت کی موت عطا کرے تو یہ اس کا شکر ہے کہ وہ یہ مقام ہمیں عطا کرے. لہٰذا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کس طرح سے یہ 19 کی رات ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ پوری عمر اس طرح سے کبھی بھی گندم کی روٹی نہیں کھائی تھی. پوچھا گیا جو کی روٹی تھی. سوید ابن غفلہ نے جب دیکھا کہ مولا علی کا جب کھانا لایا گیا نا کہ جو کی روٹی ہے اور اوپر جو کے چھلکے بھی ہیں تو فضہ کو کہا سوید نے کہ علی اب بوڑھے ہو گئے ہیں کچھ تو خیال کرو علی کی روٹی کے حوالے سے. فضہ نے کہا خود تشریف فرمائے ان سے پوچھیں. جب پوچھا تو کہا کہ مہر لگا کے رکھتے ہیں مولا علی اپنی روٹی کو تاکہ حسن و حسین اس پہ گھی نہ لگاتے. اور پھر جب پوچھا کہ مولا گندم کیوں نہیں کھاتے، رو پڑے. کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو دیکھا ہے 3 دن تک بھوکے رہتے تھے، روٹی نہیں ملتی تھی، گندم نہیں کھاتے تھے. اگر میرے بھائی نے کھائی ہوتی تو علی بھی گندم کھاتا. علی اپنی پوری زندگی اس طرح سے گزاری جیسے پیغمبر گزارتے تھے. فرماتے ہیں میں چاہوں تو گھی والی روٹی شہد کے ساتھ کھا سکتا ہوں، مغز کے ساتھ کھا سکتا ہوں، مغز گندم کی روٹی کھا سکتا ہوں، لیکن نہیں، اس لیے کہ علی دیکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے حولی قلوب حرہ و اکباد کرسا، یہ علی کے اطراف میں بھوکے پیٹ لوگ موجود ہیں. کس طرح سے علی پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا؟ لعل بالحجاز او الیمامہ، شاید حجاز یہ آپ یمامہ میں کوئی شخص موجود ہو جسے روٹی نہ ملی تو علی کیسے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا؟ یہ ہے مولا علی، یہ ہے تقوی علی کا جس کو ہمارے لیے خداوند عظیم نے امام قرار دیا. الا لکل مأموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بعلمہ، ہر مأموم کا امام ہے جس کی وہ اقتدا کرتا ہے. میں آپ کا امام ہوں. قد اکتفا من دنیا، اس دنیا سے 2 روٹیاں اور 2 پھٹے پرانے لباس. خود بھی وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب آیا تھا کوفہ میں تو میرے پاس یہ مال تھا، 2 لباس تھے پرانے. اب جا رہا ہوں
اس سے زیادہ اگر ہوں تو ضرور پرسش کرنا۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت امیر المؤمنین کے بعد جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں کہا کہ بابا جب دنیا سے گئے ہیں تو نہ بیضا نہ صفرا، نہ سونا نہ چاندی، کچھ بھی نہیں چھوڑا سوائے 700 درہم کے جو اپنی مزدوری سے بچائے تھے۔ گھر والوں کے لیے ایک غلام خریدنا چاہتے تھے، نہیں خریدا۔ مجھے آخری وقت وصیت کی کہ یہ 700 درہم بیت المال میں جمع کروا دینا، اپنی عطا سے بچے، لیکن انہیں بھی کہا کہ بیت المال میں جمع کروا دینا۔ علی اس طرح سے گئے، ہمارے علماء فقہاء مراجع اسی طرح سے۔ امام خمینی کی وصیت میں یہ موجود کہ میرے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں، میرا کوئی مکان نہیں ہے، اگر میرے بعد میرے بیٹے احمد کی کوئی جائیداد ہو تو ضرور اس سے پوچھنا کہ اس نے یہ جائیداد کہاں سے بنائی ہے۔ علی والوں کا کردار علی جیسا ہونا چاہیے۔ دنیا کو ہم نظر علی سے دیکھیں۔ امام یعنی شیعہ یعنی من شایع علی، جو علی کی پیروی کرتا ہو، جو علی کی اقتدا کرتا ہو، اسے شیعہ علی کہتے ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خداوند عظیم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم مولا علی کا شیعہ کہلا سکیں، ورنہ اگر عمل میں کوشش نہ کریں، زبان سے شیعہ علی کریں، ائمہ اس بات کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ 60 دنوں تک امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ان افراد کو اپنی خدمت میں قبول نہیں کیا تھا جنہوں نے دروازے پہ آ کر یہ پیغام دیا کہ مولا سے کہیں کہ نحنو شیعت ہو جد کا امیر المؤمنین، کہ ہم آپ کے جد امیر المؤمنین کے شیعہ ہیں، آپ کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں۔ اس ایک جملے کی وجہ سے 60 دن تک مولا رضا علیہ السلام نے ان کو اپنی خدمت میں قبول نہ کی۔ جب بعد میں بہت اصرار انہوں نے کیا، قبول کر لیا، پوچھا قصور کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم نے جو کہا کہ ہم شیعہ علی، شیعہ علی حسن و حسین، شیعہ علی سلمان و ابو ذر، جو اوامر علی نواہی علی پہ عمل کرتے ہیں، جو اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ مواسات کرتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، وہ شیعہ علی کہلا سکتے ہیں۔ آپ ایسے ہیں؟ کہا نہیں اپنا رسول اللہ۔ کہا پھر کیوں کہتے ہو شیعہ علی؟ خدا ناراض ہوتا ہے، پاک پیغمبر ناراض ہوتے ہیں، امیر المؤمنین ناراض ہوتے ہیں۔ عرض کیا مولا کیا کہیں؟ کہو کہ نحن محبوہ وموالوہ، ہم محب علی ہیں، ہم موالی ولایت علی رکھتے ہیں، یہ کہو، خداوند عظیم آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت نے ان کو قریب کیا، کہا اور قریب اور قریب، پوچھا کتنے دن تمہیں واپس کیا؟ عرض کیا 60 دن۔ 60 مرتبہ سلام کیا ان پر، چونکہ تم محب علی ہو، تم ولایت علی رکھتے ہو۔ اس واسطے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خداوند عظیم ہمیں شیعہ امیر المؤمنین